الحمد لمن تفرد به القدم فكل شيء ما سواه مسبوق بالعدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى الحسين بن علي رضي الله عنهما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ افضل ہے کل جہاں میں گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم برادران اسلام، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے فضائل اور مناقب میں سے چند باتیں عرض کروں گا۔ سامعین محترم، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل اور مناقب اور علو مقام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ صحابی رسول اور نواس رسول ہیں، کہ نبوت کے بعد اس جہاں میں اگر کوئی مقام اور مرتبہ ہے تو وہ مقام صحابیت کا ہے۔ اس لیے کہ مقام صحابیت انتخاب خدا کا نام ہے، جیسے مقام نبوت و رسالت انتخاب خدا کا نام ہے۔ علامہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجمع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ 199 پر مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن کریم کی آیت سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ کا مصداق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصطفاہم اللہ لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کی عزت و منقبت پر کئی ایک فرامین آب وحی سے دھری زبان نے ارشاد فرمائے ہیں۔ وہ حسین بن علی جس کے بارے میں آقائے کائنات نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین کی محبت مجھ محمد سے محبت ہے اور حسین سے بغض مجھ محمد سے بغض ہے۔ میں اس حسین بن علی کی بات کرتا ہوں جس کے بارے میں نبوت نے فرمایا الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی دو جوانوں کے نام ہے۔ میں اس حسین بن علی کی بات کرتا ہوں جس کے بارے میں نبوت کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میں اس حسین کی بات کرتا ہوں جس کے بارے میں نبوت نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ ارے کون حسین؟ وہ حسین
جن کا بچپن راکب دوش مصطفیٰ بن کے گزرا، ارے وہ حسین جنہیں لعاب مصطفیٰ کی تحنیک ملی، وہ حسین جن کے کانوں میں حبیب پروردگار عالم کی اذان گونجی، ارے وہ حسین جن کی زندگی کا ہر لمحہ اسوہ رسول سے بھرپور ہے، ارے وہ حسین جن کی حیات طیبہ مسلمانان عالم کے لیے مشعل راہ ہے، ارے وہ حسین دنیا تو درکنار جنت کی بھی زینت ہے۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے معجم اوسط میں لکھا، کنز العمال میں روایت موجود ہے، لما استقر اہل الجنہ، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو جنت سوال کرے گی، یا رب الیس وعدتنی ان تزیننی برکنین من ارکانک، پروردگار عالم از راہ کرم آپ نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ مجھے اپنے 2 رکنوں کے ساتھ مزین کریں گے؟ رب العالمین فرمائیں گے، الم ازین کا بالحسن والحسین، اے جنت کیا میں نے تجھے حسن و حسین جیسے 2 پھولوں سے نہیں مزین کیا؟ تو فما ستل جنت میسن کما یمیس العروس، کہ جنت دلہن کی طرح فخر اور ناز کرے گی۔ میں اس حسین بن علی کی بات کرتا ہوں جس کے بارے میں نبوت نے فرمایا، جس کے بارے میں صحابی رسول حضرت عمر بن عاص جب بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے تھے، دور سے آتے ہوئے حسین بن علی کو دیکھا تو فرمانے لگے، ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم۔ میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ وآخر دعوانا